السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دبئی کے حکمران کی حیثیت سے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب صدر اور وزیر اعظم نے دبئی میڈیا انکارپوریٹڈ سے منسلک 2022 کا قانون نمبر 6 دبئی میڈیا کونسل کو جاری کیا ہے اور اس کے مقاصد کی توثیق کی ہے۔ ڈی ایم آئی کو 2003 کے قانون نمبر 8 کے مطابق ایک عوامی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قانونی شخصیت اور اختیار درکار تھا۔ نئے قانون کی دفعات ڈی ایم آئی کے اہداف کا خاکہ پیش کرتی ہیں، جس میں دبئی کی ایک سرکردہ عالمی میڈیا ہب کی حیثیت کو تقویت دینا، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے متنوع میڈیا مواد کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے عرب جمہوریہ مصر کے برادرانہ دورے پر العالمین شہر پہنچ گئے ہیں۔ العالمین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر شیخ محمد بن زاید کی آمد پر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ان کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر وی آئی پی لاؤنج میں صدر شیخ محمد کا استقبال کرتے ہوئے مصری صدر نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ خوشگوار بات چیت کا تبادلہ کیا، جو دونوں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ ایران میں اس کے سفیر سیف محمد الزابی آنے والے دنوں میں تہران واپس آئیں گے۔ خلیجی عرب ریاست کی جانب سے تہران کے ساتھ تعلقات کو کم کرنے کے 6 سال بعد یہ پیشرفت ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو یہ اعلان متحدہ عرب امارات کی ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے مطابق ہے۔ دونوں ممالک اور وسیع تر خطے کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد عالمی باکسنگ مقابلے کے موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق فوٹوگرافر بندر الجلود نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ولی عہد کی شرکت کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کی ہے۔ وزیر کے جدہ میں بحرہ احمر ہیوی ویٹ باکسنگ مقابلہ ہوا، جو برطانوی باکسر جوشوا اور یوکرینی باکسر اوسک کے درمیان تھا۔ چین کے ایک بڑے حصے کو گرمی کی شدید لہر نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ چین محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے ملک کے شمال مشرق اور مرکزی حصوں میں جاری کردہ ریڈ الارم کو تاحال بحال رکھا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے جاری کردہ الارم کے مطابق آج کانزو، شانشی، ہنان، آنہوئی اور دیگر صوبوں کے بعض حصوں میں درجہ حرارت 35 سے 39 درجے رہا۔ بیان کے مطابق شانشی، ہوبئی، ہونان، آنہوئی، جیانگشی اور جیجانگ صوبوں اور چونگچنگ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے یوکرین میں 3 دفعہ ہائپر سوئنگ میزائل استعمال کیے ہیں۔ سرگو شوئے نے رشیا ایک ٹیلی ویژن چینل کے لیے جاری کردہ بیان میں یوکرین جنگ کے بارے میں معلومات فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے یوکرین میں ہائپر سوئنگ میزائلوں کے استعمال کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ ہمارے خصوصی فوجی آپریشنوں میں کنجال میزائل کا 3 دفعہ استعمال کیا گیا اور تینوں دفعہ میزائل نے مکمل کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تائیوان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جزیرے کے اطراف میں چین کے 17 جنگی طیارے اور 6 جنگی بحری جہاز دیکھے گئے ہیں۔ وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ طیاروں میں سے 7 نے ابنائے تائیوان میں فریقین کے درمیان بفر زون قبول کیے گئے فضائی و بحری علاقے کے مشرق میں اور تائیوان کی طرف سے فضائی دفاع زون اعلان کردہ علاقے کے جنوب مغرب میں پرواز کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک تعاقب وسائل، پیٹرولنگ ذرائع، بحری جہازوں اور بڑی میزائلوں سسٹموں کے ساتھ چینی طیاروں اور بحری جہازوں پر نگاہ رکھی گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان کے بعد سے تائیوان کی حدود میں چینی طیاروں کی پروازیں اور بحری جہازوں کی پیٹرولنگ ایک متواتر کے ساتھ جاری ہے۔ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد چین افواج نے جزیرے کے اطراف میں فوجی مشقیں بھی شروع کر دی۔ جرمن نشریاتی ادارے ریڈیکشن نیٹ ورک ڈیچلینڈ نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خطرے کو پہلے سے محسوس کر کے ثالثی کی تجویز پیش کی تھی۔ RND نے کہا کہ اس دور میں مغرب میں اس بات پر یقین رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے کہ جو زمانہ قریب میں روس کے یوکرین پر قبضے پر یقین رکھتے ہوں، جبکہ صدر اردوغان نے واضح شکل میں جنگ کے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے بعد تحریک انصاف کو کچلنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ PTI کو کچل دینے تک الیکشن نہ کراؤ۔ اتوار کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آج میرے ملک میں ایک مہم چل رہی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پر آزاد نہ ہونے دو۔ میں نے اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آغاز لیاقت باغ سے کیا کیونکہ یہ تاریخی مقام ہے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں ضلع شرقی حلقہ NA 245 کے ضمنی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مستحکم دکھائی دے رہی ہے۔ اتوار کو ہوئے الیکشن کے اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حلقے کے 263 پولنگ اسٹیشنز میں سے الیکشن کمیشن کے RMS سسٹم پر اب تک 120 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ موصول ہوئے ہیں۔ ان نتائج کے مطابق PTI کے محمود مولوی 12,769 ووٹ سے سب سے آگے ہیں۔ MQM پاکستان کے امیدوار موحد انور 4,667 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے ملک میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے کارروائیوں کے سلسلے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف نے ملک میں سیلاب متاثرین خاص طور پر صوبہ سندھ میں امداد اور بحالی کی کارروائیوں سے متعلق گفتگو کی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے صوبہ سندھ میں امدادی کارروائیوں میں بھرپور تعاون سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر کو اظہار رائے کی آزادی کے آئینی حق سے تجاوز قرار دے کر ان کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیمرا نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان کی تقریر پر پابندی پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت لگائی گئی ہے۔ گزشتہ شب سابق وزیراعظم عمران خان کی F9 پارک اسلام آباد میں تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔